سب کہیں خداوند تیرا شکر ہو۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اپنا ورکرز کی میٹنگ میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ڈیپر لائف کی جو ورکر میٹنگ ہے ہر ہفتے والے دن 5 بجے ہوتی ہے اسی طرح سے، اور آج رات کو ہماری ورکر میٹنگ ہے، اور ہماری جو نشریات جو ہیں ورکر میٹنگ کی یہ تمام لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، پورے افریقہ میں، افریقہ سے باہر بھی۔ اور اس لیے ہم آج ایبیا اسٹیٹ کے یہ پیارے پیارے چہروں کو پورے دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کو خداوند کی بادشاہی میں بھی آپ نے اپنا مقام بنانا ہے، اور خداوند آج آپ کو برکت دینے والا ہے اور آپ کو دوسرے لوگوں کو برکت دینے کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آسمان سے آپ کے لیے برکات نازل ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں تجھے سجدہ کرتا ہوں اور تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس ابیا اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج کی ورکر میٹنگ کے لیے اور تیری آج کی قوت کے لیے، اس شفا دینے والی قوت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ باپ میں دعا کرتا ہوں اور اس تبدیلی والی قوت کے لیے اور اپنے لوگ تیرے لوگوں کے لیے جو تو قوت عنایت کرنے والا ہے، جو اختیار تو دینے والا ہے، اے پیارے خداوند جو مسا تو دینے والا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہر ایک تیرے ورکر کے اوپر آ ٹھہرے یسوع مسیح کے نام سے۔ میں دعا کرتا ہوں اس مسے کے لیے، وہ مسا ہر ایک جوئے کو، ہر ایک بندھن کو ہر زندگی سے توڑ دے، اور تمام تیرے ہمارے ورکر جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ایبوا اسٹیٹ اور اس سے باہر بھی، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی زندگیوں کو اپنے کنٹرول میں لے، انہیں استعمال کر، انہیں سنبھل اور گرے ہوئوں کو سرفراز کر، انہیں قوت دے اور اپنے لوگوں کو اپنے سنبھال اور تمام ناممکنات کاموں کو ممکن بنا۔ اپنے نام کو ہر ایک زندگی میں جلال دے۔ ہم تیرے اس کام کے لیے، تیرے اس بات کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ اور میں چاہتا ہوں ابوا اسٹریٹ کے لوگ زور سے آمین کہیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ مرکز 9 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا، اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا ہے اور دانت پیستا ہے، سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے۔ یہاں پہ ایک باپ ہے جس کے پاس جس کے سامنے کوئی مشکل ہے، اس کے خاندان میں ایک پرابلم ہے کہ اس کا جو اکیلا ایک اکلوتا بیٹا جو ہے اس میں پرابلم ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس لایا، اور خدا یسوع مسیح پہاڑ پر تھے اور وہ اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ اس پہاڑ پر تھا، پترس، یوحنا اور یعقوب، اور باقی 9 جو شاگرد ہیں وہ وہاں پر پیچھے تھے، اور وہ آدمی اپنے بیٹے کو اور اپنی مشکل کو لے کر ان کے پاس آیا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ کیسے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے شاگردوں کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اور میں نے ان سے کہا، تیرے شاگردوں سے کہا، اور یہ میری مشکل ہے، یہ میری پریشانی ہے،
اور وہ اسے نہیں نکال سکے. اور خداوند نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور آپ کو اپنے ذہن میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ایک ورکر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک پاسٹر کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے، اور روح جیتنے والے کی حیثیت، اور خداوند کے خادم کی حیثیت سے، کہ خداوند نے آپ کو کیوں بلایا ہے، کیوں خداوند اپنی بادشاہی میں تمہیں لے کر آیا ہے. کیونکہ یہ شاگرد جو بادشاہی میں بلائے گئے تھے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اب وہ مقصد جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اختیار کو جانتا ہوں، میں تمہاری اس حکم کو جانتا ہوں، یہ وہ کام ہے جو تم نے کرنا ہے. اور جب وہ اپنے بچے کو لے کے ان شاگردوں کے پاس آیا کہ وہ اس بدروح کو اس کے بیٹے سے نکال سکیں، لیکن وہ نہیں کر سکے. اور جب اس نے آپ کو بحیثیت ورکر بلایا ہے، اور آپ خداوند نے آپ کو کیوں بلایا ہے، کس کام کے لیے بلایا، اپنے شاگردوں کی طرح جیسے ان شاگردوں کو بلایا تھا، اور اس نے انہیں کچھ کام کرنے کے لیے دے. کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے؟ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو بلایا، شاگردوں کے ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 3 باب، مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت، مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت. اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں. اس نے انہیں مقرر کیا، ان 12 کو مقرر کیا کہ اس کے ساتھ رہیں. اور اس نے جن 12 کو منتخب کیا وہ اس کے ساتھ رہیں. پہلی بات وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں. یہ تبدیلی کے ذریعے سے ہوگا، ہم گناہوں سے مڑ کر دور ہوں اور اپنے نجات دہندہ کی طرف آئیں، اور پھر خداوند کے فرزند بنے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق رکھیں. جب آپ بحیثیت ورکر اس کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ضرور ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھیں، ہم گناہوں سے توبہ کریں اور ہم خداوند کے ساتھ تعلق رکھیں. اور آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور آپ بدی سے باہر آئیں اور تاریکیوں سے باہر آئیں، اور پھر یسوع مسیح کے پاس آئیں جو روشنی ہے، جو پورے جہاں کی روشنی ہے، اور پھر آپ اس بدیوں سے باہر آئیں. پھر خداوند کی برکت میں آپ آ چکے ہیں اور آپ باغی پن سے باہر آ چکے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو خداوند خدا کے تابع بنانے کے لیے اس کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ اس نے ان 12 کو منتخب کیا، اور آج اس نے اسی طریقے سے ورکرز کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم اس رشتے میں جڑے رہیں. اور کیسے ہم رشتے کو جوڑ سکتے ہیں؟ تبدیلی سے، گھومنے سے، سب کچھ زندگی تبدیل کرنے سے، اپنے دماغ کو تبدیل کرنے سے اور اپنے کردار کو تبدیل کرنے سے. دیکھیں اس 14ویں آیت کو دوبارہ دیکھیں. اور اس نے 12 کو مقرر کیا، اس نے ان کو چنا، انہوں نے ان کا انتخاب کیا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں، کہ وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں. اس نے آپ کو بلایا ہے کہ تاکہ وہ آپ کو اختیار دے. اس نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ تاکہ وہ آپ کو بھیج سکے، کہ اس کی خوشخبری لے کر، اس کی انجیل کی خوشخبری لے کر، خدا روشنی کا کلام لے کر لوگوں تک لے کر جائیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہوا کہ وہ بیماروں کو شفا دیں، اور انہیں روانہ کیا کہ وہ بہت سی بدروحوں کو نکالیں اور بیماروں کو اچھا کریں. جتنوں کو اس نے طاقت دی ہے، جتنوں کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیں اور بدروحوں کو باہر نکالیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے. اور پھر جب ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، دوسری بات
اور پھر وہ اس زندگی کی طرف دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اس کی پیروی کرنی ہے. اور میری پیروی کرو، میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بنا دوں گا. یہ جو رابطہ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ ہمیں راست بازی کی طرف تبدیل کر دیتا ہے. اور جب انہوں نے اس کی راست باز زندگی کو دیکھا ہے، اور وہ راست باز زندگی جو ہے وہ اس کے پیچھے اس کی پیروی کرنے لگے، اور پھر اس کے ساتھ کام کرنے لگے، اور پھر اس کے ساتھ رہنے لگے، اور پھر ان کو ویسی ہی زندگی گزارنا چاہیے جو خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے. تبدیلی، رشتہ، اس کے ساتھ تعلق، راست بازی، اور پھر وہ قوت. ان کی زندگیوں میں قوت آئی، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو قوت دے، جو بیماروں کو شفا دے، جو بدروحوں کو باہر نکالے. اور وہی پاور جو اس نے خود جس پاور سے سب کچھ کیا تھا، وہی پاور وہ ان کو دینا چاہتا ہے، وہ بھی وہی کچھ کریں. وہ مرکز 6 باب اور اس کی 12ویں آیت. اور 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو. اسی لیے تو وہ بلائے گئے تھے، اسی لیے تو ان کو اختیار دیا گیا تھا، اسی لیے وہ منتخب کیے گئے تھے، اور اسی لیے اس نے انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ انہیں آگے بھیجے تاکہ وہ منادی کریں. اور خداوند کا کلام بتاتا ہے، اور وہ باہر گئے اور انہوں نے جا کے منادی کی، اور انہوں نے لوگوں کو منادی کی کہ لوگ توبہ کریں. یہی آپ کی بلاہٹ ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو ورکر کہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو پریچر کہتے ہیں، اگر آپ اپنے کو روح جیتنے والے کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مبشر کہتے ہیں، تو خداوند نے آپ کو آگے بھیجا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آپ لوگوں کو جا کے تفریح مہیا کریں، جا کے لوگوں کو حوصلے دیں. یہ لوگوں کو یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جس کسی نے گناہ کیا وہ خدا کے جلال سے محروم ہوا. اور جو کچھ ہم مذہب میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، اور جو ہم انسانی محنت سے جو کرتے ہیں، وہ ہمیں بچا نہیں سکتا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح آسمان سے نیچے آیا، اور پھر ہمارے لیے وہ صلیب پر مرا، اور تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہی بلاہٹ اس نے آپ کو دی رکھی ہے، یہی اختیار اس نے آپ کو دیا ہے. آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جہاں بھی جس کسی سے بھی ملیں، آپ اسے خوشخبری کی منادی دیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. آپ اسے تعلیم دیں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے. آگے 13ویں آیت کو دیکھیں. اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا، اور بہت سے وہ جو بیمار تھے وہ شفا پا گئے. آج شام میں آپ کو بتا رہا ہوں مسیح کے ساتھ چلنا اور اس کے کام کرنا. آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ، اور پھر آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے. اور یہ ہے ورکروں کی بلاہٹ. خداوند کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ کام کریں، اور خداوند کے لیے کام کریں. اور یہی وہ خاص بات ہے جس کے لیے اس نے بلایا ہے. کیا آپ وہاں پر رہنما ہیں؟ کیا آپ تعلیم دیتے ہیں؟ آپ یہ گیت گانے والے ہیں؟ کیا آپ تعلیم دیتے ہیں؟ آپ ہاؤس کیئرنگ فیلوشپ کے لیڈر ہیں؟ کیا آپ وہاں پر تعلیم دیتے ہیں؟ آپ وہاں پر تعلیم دیتے ہیں؟ آپ خداوند کے شاگرد ہیں؟ کیا آپ تعلیم دیتے ہیں؟ آپ وومن لیڈر ہیں؟ آپ تعلیم دیتے ہیں؟ آپ سب کو بلایا ہے اس نے، اور خداوند کا کلام لے کر آپ آگے بڑھیں. تو لوگوں کے پاس جائیں، وہ لوگ جو ہلاک ہو رہے ہیں گناہوں میں. وہ کہتا ہے میری پیروی کرو، وہ کہتا ہے میری پیروی کرو. اور وہ کوئی بت نہیں ہے جو کہتا ہے میری پیروی کرو. اور وہ صرف اپنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا ہوا، کہتا ہے میری پیروی کرو. وہ چپ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے پیچھے آؤ. اور وہ صرف مسکرا کے لوگوں کو نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے میرے پیچھے آؤ.
اور وہ جو متلاشی ہیں وہ بچائے جا سکیں، کہتا ہے یسوع مسیح کو ڈھونڈو، خداوند کو ڈھونڈو۔ وہ یہاں پر گناہگاروں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، وہ گناہگاروں کو چھونے کے لیے آیا تھا، اور وہ گناہگاروں کو توبہ کی طرف موڑنے کے لیے، توبہ کی طرف لانے کے لیے آیا تھا۔ وہی بات وہ کہتا ہے جو میں نے کیا تھا وہ تم بھی کرو، یسوع مسیح کے پیروی کرو، اور جو لوگوں کو ڈھونڈیں اور لوگوں کے مسیح کے پاس لائیں۔ مسیح کے پاس، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بار یسوع مسیح کی طرح زندگی گزاریں۔ وہ کہتے ہیں میں ورکر ہوں، یسوع مسیح کی طرح زندگی گزارو، یسوع مسیح کی طرح بولو، یسوع مسیح کی طرح رویہ رکھو، جو کچھ بھی کرو یسوع مسیح کی طرح کرو، یسوع مسیح کی طرح سوچ رکھو، میری پیروی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح کی طرح زندگی گزارو۔ دوسری بات کہ تم محبت یسوع مسیح کی طرح کرو۔ وہ آسمانی باپ سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ خداوند خدا سے محبت کرتا ہے۔ تم نے بھی پورے دل سے، پوری اپنی جان سے اور پوری اپنی عقل سے خداوند خدا سے محبت کرتا ہے، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس میں کوئی تفرقہ نہیں رکھا، اور اس میں کوئی اس نے متفرق نہیں رکھا کہ مرد میں یا عورت میں، اس نے سب سے محبت کی۔ اور وہ کہتا ہے میری پیروی کرو۔ وہ مسلسل محبت کرتا رہا، وہ متواتر محبت کرتا رہا، اور وہ تمام جن لوگوں سے جو محبت کے لائق نہیں تھے ان سے بھی محبت اس نے کی، اس نے سب سے محبت کی۔ اور وہ کہتا ہے میری پیروی کرو، میری طرح، مسیح کی طرح محبت کرو، میرے پیچھے چلو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ منادی کرو اور لوگوں کو تعلیم دو یسوع مسیح کی طرح۔ خالی تعلیم ہی نہیں دینی، جیسے یسوع مسیح تعلیم دیتا تھا۔ اور جب یسوع مسیح گناہگاروں کو دیکھتا تھا تو وہ ان سے، اور وہ کہتا تھا کہ توبہ کرو اور خدا پر ایمان لاؤ، اور وہ جو توبہ کرے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، اور جو جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہ کہتا تھا وہ جو مبارک ہے، وہ جو پاک دل ہے، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھے گا اور اس میں داخل ہوگا۔ اور خداوند نے آپ کو بلا کے یہی اختیار دیا ہے، اور وہ کہتا ہے میری پیروی کرو۔ اور اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کی طرح لوگوں کو تعلیم دیں اور منادی کریں، میری پیروی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگوں کو، بیماروں کو یسوع مسیح کی طرح شفا دو، اور اسی لیے وہ بلائے گئے تھے۔ اور اس کا مطلب ہے وہ اس کے ساتھ رہیں، تاکہ وہ ان کو آگے بھیجے، تاکہ جا کے تعلیم دیں اور بیماروں کو شفا دیں۔ میرے پیچھے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو رہائی دو یسوع مسیح کی طرح، تاکہ وہ کہتا ہے کہ بدروحوں کو نکالیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا آج معائنہ کریں، اپنا موازنہ کریں ایک ورکر کی طرح۔ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا میں یسوع مسیح کی طرح ہوں؟ کیا میں یسوع مسیح کی طرح محبت کرتا ہوں؟ کیا میں یسوع مسیح کی طرح منادی کرتا اور تعلیم دیتا ہوں؟ کیا میں یسوع مسیح کی طرح شفاعت دیتا ہوں؟ کیا میں یسوع مسیح کی طرح لوگوں کو رہائی دیتا ہوں؟ میری پیروی کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پانچویں بات جو ہے، اور آسمانی باپ کا کام فرما برداری کے ساتھ کرو۔ وہ کہتا ہے میں وہی کام کرتا ہوں جو میرے باپ کو خوش کرتے ہیں، اور میرے باپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اس نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور میں وہی کام کرتا ہوں جو اسے خوش کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے ان 12 شاگردوں کو بلایا، اور اسی طرح جو آپ کو ورکروں کو بھی وہ سربلند کرتا ہے۔ اس کی کچھ توقعات ہیں آپ سے، وہ آپ کے گھروں میں، مارکیٹ میں، اپنے سکول میں، اپنے کالج میں، اپنے چرچ میں، جہاں کہیں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں صرف ایک ہفتے والے دن کا ہی ورکر نہیں ہوں، کہ آدمی صرف ہفتے والے دن ہی آدمی نہ ہو، کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو صرف سیٹرڈے نائٹ کو ہی عورت نہ سمجھے، کہ بیوی جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہفتے کی رات کو ہی بیوی نہ سمجھے،
کہ بیوی جو ہے وہ ہر وقت بیوی ہے، صبح دوپہر اور شام، چاہے اس کا شوہر وہاں پر ہو یا نہ ہو، چاہے اتوار ہو چاہے بدھ ہو، چاہے ملاقات کا ٹائم ہو یا ملاقات کا ٹائم نہ ہو، اور ورکر بھی ہر وقت ورکر ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے جہاں کہیں بھی آپ ہوں کہ میں نے مسیح کا مسا اٹھایا ہوا ہے، میرے پاس اس کا اختیار ہے اور میرے پاس اس کا کام ہے، کیونکہ میں ہر وقت اس کا ورکر ہوں، اور اس نے کہا ہے میرے پیچھے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت فرما برداری میں خداوند کی ہر وقت ہر جگہ پر اس کی فرما بردار رہو۔ اور چھویں بات یہ ہے، ہم یسوع مسیح کی قوت کے جیسے ہم کام کریں۔ اسی لیے تو اس نے ان 12 شاگردوں کو منتخب کیا تھا، اور اسی لیے آج نے ورکروں کو بلایا ہے، اور ورکروں کو اس نے اس لیے نہیں بلایا کہ وہ ہر وقت یہی کہیں مجھے دے دے، مجھے عنایت کر، مجھے عنایت کر، بلکہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کریں، کیونکہ وہ لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو میں نے کام کیے ہیں وہ بھی وہی کریں گے، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کریں گے، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ورکر جو ہیں اسی کی طرح کام کریں۔ اور 7ویں بات، یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، کبھی یہ بھولیں نہیں۔ اگر آپ ورکر ہو، ہرگز یہ نہ بھولیں، اگر آپ خداوند کے خادم ہیں تو ہرگز یہ نہ بھولیں، اگر آپ پاسٹر ہیں، پریچر ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اسی کے نقش قدم پر چل کے اسی کے کام کریں۔ بحیثیت ورکر آپ کے پاس وہی بلاہٹ ہے جو اس کے شاگردوں کو بلاہٹ دی گئی تھی، اور یہی سوچ کر وہ آدمی ان کے پاس آیا، ان 9 شاگردوں کے پاس آیا، اور میں اپنا بیٹا ان کے پاس لے کر آؤں گا تاکہ وہ مسیح کے والے کام کریں گے اور مسیح کی طرح بدروح کو باہر نکال دیں گے۔ مسیح کے ساتھ کام کرنا اور مسیح کے ساتھ چلتے رہنا۔ اور جب ہم مرکز کی انجیل کے 9ویں باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی 17ویں آیت کو، اور میں آج اس کلام کو 3 نکات میں تقسیم کروں گا۔ پہلا نکتہ، روح جو آدمی کو آگ میں دھکیل دیتی ہے، روح جو آدمی کو آگ میں دھکیل دیتی ہے۔ دوسری بات، متلاشی رہائی کے معجزے کے لیے بےتاب۔ یہ وہ آدمی وہ جہاں پر موجود تھا وہ بےتاب تھا کہ شاگرد بدروح کو نکالنے کے لائق قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر تھا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ وہاں پر تھا، اور بدروح جو ہے ابھی تک وہاں پر عذاب میں ڈالے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر تھا۔ اگر آج آپ بےتاب ہیں اور آج آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوگا لازم، میں نے آبھاگ پیپل کے لوگوں کی طرف سے آمین نہیں سنا ہے، اور آج اگر آپ کہتے ہیں خداوند ہم انکار نہیں کرتے، آج ہم تیرے سامنے آئے ہیں، اور آج ہمیں خداوند وہ قوت چاہیے تھا جو ان مشکلات کو دور کر سکے، اور آج پھر وہی دن ہے۔ میں کہتا ہوں آج وہی دن ہے، اگر آج یہاں پر آپ موجود ہیں اور آج آپ گناہوں کے اوپر غالب آنے کے لیے بےتاب ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گناہوں پر غالب آنے کے لیے بےتاب ہیں، اور بہت سارے لوگ بےتاب نہیں ہیں، اسی لیے وہ فتح مند زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور اگر آج آپ پاک ہونے کے لیے بےتاب ہیں، کچھ لوگ بےتاب نہیں ہوتے ہیں، وہ پاک ہونے کے لیے بےتاب نہیں ہوتے، وہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے بےتاب نہیں ہوتے، اور اگر آپ اس آدمی کی طرح بےتاب ہیں اور پاکیزگی آپ کے اوپر آئے گی۔ کیا میں یہاں پر کسی سے بات کر رہا ہوں؟ اگر آج آپ پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں، لوگ بےتاب نہیں ہوتے ہیں، وہ خالی ہوتے ہیں، وہ ناتواں ہوتے ہیں، وہ جسمانی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں،
وہ سطحی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، اور اگر آپ بےتاب ہوتے ہیں، مجھے پاک روح چاہیے، مجھے آسمان سے قوت چاہیے، اور میں اس پاک روح کو، وہ پاور کا ان کے اندر سرایت کر جانا، اور پھر وہ مسا جو ہر ایک بندھن کو توڑ دے گا۔ اگر آپ بےتاب ہیں اور اگر آپ نے 20 سال سے نجات حاصل کی ہوئی اور ابھی تک آپ کے پاس پاک روح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ بےتاب نہیں ہو، اور آپ اپنی گواہی کے مطابق تو 17 سال سے پاک ہو، میں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک بپتسمہ پاک روح کا نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ورکر ہوں، میں ورکر ہوں، اور کوئی آپ مشکل آسان نہیں کر سکتے ہو۔ میں ورکر ہوں، میں ورکر ہوں، آپ کسی چیز کو دھکیل نہیں سکتے، کسی چیز کو کھینچ نہیں سکتے۔ میں رہنما ہوں، اور آپ کسی کو بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف رہنمائی کر کے نہیں لا سکتے، اور آپ کسی بھی ممبر کو پاکیزگی کی طرف نہیں لے کے آئے، اور آپ، اس کا مطلب ہے آپ صرف کم گہرے اور سطحی ہو، اور اگر آپ بےتاب ہوتے ہو اس آدمی کی طرح جو بےتاب تھا، پھر پاک روح کی قوت آج رات آپ کی زندگیوں پر آئے گی۔ میں یہاں پر کسی سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، متلاشی رہائی کے معجزے کے لیے بےتاب۔ تیسری بات، تیسرا نقطہ، یقین کے ذریعے منسٹری میں مافوق الفطرت رہائی۔ مافوق الفطرت رہائی منسٹری میں یقین کے ذریعے۔ دیکھیں ان شاگردوں کو، کیوں وہ اس بدرو کو نہیں باہر نکال سکے؟ کیوں وہ ناتواں تھے، ان میں طاقت نہیں تھے؟ کیوں وہ اپنی منسٹری میں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کی کم ایمانی کی وجہ سے ان کی منسٹری جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی امپیکٹ نہیں لا سکتی، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ کیوں وہ اس لائق نہیں تھے کہ اس بچے میں سے بدرو نکال سکتے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی تھی۔ لیکن آج تم ایمان میں اٹھ کھڑے ہوگے، جو آسمان سے تمہارے اوپر یقین آئے گا، اور آج جب آپ یقین کے ذریعے اس بیماری کو دیکھیں گے، اور اب اس کمزور منسٹری کو یقین کے ذریعے سے، اور پھر جو کچھ بھی آپ خداوند کی بادشاہی کے لیے کرنا چاہتے ہو، اور پھر وہ ایمان کی مضبوطی اور قوت کے وسیلہ سے ہو جائے گا۔ آج کچھ نہ کچھ ہوگا، آج کچھ نہ کچھ ہوگا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں، آج وہ مجھ سے ہوتے ہوئے والی باتوں کو، اس عمل ہونے والی بات کو میں دیکھ رہا ہوں، اور آج وہ ہیمر جو ہے، وہ تھوڑا جو ہے وہ مقام حاصل کرے گا، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے پاک روح مقام پائے گی، کیونکہ آج یقین آپ کی طرف آ رہا ہے، آج قوت اور ایمان آپ کی طرف آ رہا ہے، ایمان کی قوت آپ کی طرف آ رہی ہے، ایمان کی قوت آپ کی طرف اور وہ بلڈوزر جو تمام ان مسئلوں کو دھکا دے کر دور کر دے گا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ پہلی بات، روح جو آدمی کو آگ میں دھکیل دیتی ہے، آگ کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ آپ نے اس پوری کہانی کو پڑھ لیا ہے، اس کی طرف دیکھیں، اس کو سوچیں، یہ دیکھیں اس مرکز 9 باب، اور ہم اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کیسی روح تھی یہ اس آدمی کو جو اس طرف دھکیلتی تھی؟ کیسی یہ روح تھی جو اس آدمی کو دھکا دیتی تھی؟ کیسی یہ روح تھی جو اس نوجوان لڑکے پر اب اثر کرتی تھی؟ کیسی یہ روح تھی جو اس کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس لڑکے کو؟ اور تم جانتے ہو کہ ابلیس کی روح جو ہے کبھی بھی وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ شیطان جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ابلیس کی روح سے کوئی مشکل نہیں ہے، بدروح سے کوئی مشکل نہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو بائبل کہتی ہے۔ اس بدروح کی اس قسم کو دیکھیں جو اس آدمی کو دھکیلتی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے آپ اس کہنے کے لائق ہوں، اور یہ بدروح جو ہے وہ آپ کی پروگرس کو روکتی ہے، وہ آپ کی نجات کو روکتی ہے،
وہ آپ کے معجزوں کو روکتی ہے، وہ آپ کی رہائی کو روکتی ہے، وہ آپ کی نجات کو روکتی ہے۔ آیت 17ویں آیت کو دیکھیں، اور بھیڑ میں سے ایک نے اس سے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ اس میں کیسی بدرو تھی؟ گونگی بدرو، گونگی روح۔ اور یہ گونگی روح تھی، اور جب آدمی جو بولنا چاہتا ہے وہ بولنے نہیں دیتی، اور جب آدمی اپنی آواز نکالنا چاہتا ہے اپنی مخصوصیت کی، اپنے جذبے کی، وہ بولنے نہیں دیتی۔ اور جب آدمی نہیں کہنا چاہتا وہ اس کو گونگا کر دیتے، جب آدمی ہاں کہنا چاہتا ہے وہ اس کو گونگا کر دیتی ہے، اور جب کوئی آدمی کہنا چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، وہ اسے گونگا کر دیتی ہے، اور جب آدمی کہنا چاہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کی پیروی کروں گا، وہ اس کو گونگا کر دیتی ہے۔ کیا آپ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں؟ کیا آپ اس قسم کے وہ لوگ ہو جو اپنی آواز کو تھامے ہوئے ہیں اور جو کہنا چاہتے ہیں خداوند میں آتا ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوں کہ میں اپنا آپ تجھے دینا چاہتا ہوں، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، لیکن وہ بدرو، وہ یہ ابلیسی روح آپ کو روک دیتی ہے، وہ بولنے نہیں دیتی، وہ آپ کو خداوند یسوع مسیح خداوند کے حوالے نہیں کرنے دیتی۔ وہ کہتی نہیں تم چپ رہو، تم گونگے رہو، وہ گونگا آدمی کو کر دیتی، وہ آدمی کو بولنے نہیں دیتی، اس کے دل کی خواہش کو ظاہر نہیں کرنے دیتی۔ اور کوئی آدمی یہ کہنا چاہے کہ میں اٹھوں گا اور اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں، میں اٹھوں گا اور اپنے باپ کی طرف جاؤں گا۔ لیکن یہ بدرو اس آدمی کی خواہش کو دبا دیتی ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ بیٹھا رہتا ہے، اور ابلیس جو ہے ان کو دبائے رکھتا ہے، ان کو بولنے نہیں دیتا، وہ دعا نہیں کرنے دیتا، وہ خود کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کرنے دیتا، وہ آسمان کی بادشاہی کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ یہ گنگی روح ہے۔ 18ویں آیت کو دیکھیں گے، وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے۔ یہ عذاب والی بدرو ہے، وہ پٹکنے والی بدرو ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہ کہتے ان کی زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہوتا ہے، اور کسی چھوٹی سی وجہ سے کوئی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور شادی شدہ آدمی جو ہے، اور جب کوئی ان کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ اٹھاتے ہیں اپنے اور شادی کے سرٹیفکیٹ کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کی بدرو ہے؟ یہ ہے وہ عذاب دینے والی بدرو۔ جب مسئلے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو کپڑوں کا جوڑا دیتے ہیں، پھر آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہو جاتی ہے، اور جو کپڑے آپ نے مجھے دیے ہیں، اور جاتا ہے ان کپڑوں کو پھاڑ کے ان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے غصے میں۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے عذاب دینے والی بدرو، یہ پریشانیاں دینے۔ اور یہ کچھ لوگ جو ہے بدرو جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، وہ اپنی چیزیں جو ہے تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے اس مقام سے آگے بڑھنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے۔ آپ نے اپنی چیزوں کو تباہ نہیں کرنا ہے، اپنی چیزوں کو توڑنا نہیں ہے، ان رشتوں کو خراب نہیں کرنا ہے۔ وہ بدرو جو ہے لوگوں کے مستقبل کو خراب کرتی ہے، ان کی ترقی کو روکتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ انسان اسی طریقے سے گناہوں میں گرا رہے۔ یہی وہ بدرو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں آنسو رہیں، عذاب رہیں، وہ آدمی ایسی طرح پڑا رہے۔ دیکھیں 20ویں آیت کو، پس وہ 20ویں آیت میں لکھتا ہے، پس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا، اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ کیسی ہے یہ بدرو؟ یہ کیسی بدرو تھی؟ یہ ہے وہ عذاب میں لانے والی۔ کیا آپ کی زندگی کو کوئی تباہ کر رہا ہے؟ ہاں، شراب نوشی، کیا وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے؟ سگریٹ نوشی، یہ کیا آپ کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے؟ یہ نشے بازیاں کہاں سے ملیں آپ کو؟ یہ کس نے آپ کو یہ دی ہیں؟
کیسے آپ نے ان کو استعمال کرنا شروع کیا اس زہر کو؟ کیسے آپ نے اس کو جانا؟ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی روح ہے، وہ روح جو نافرمانی کے فرزندوں میں کام کرتی ہے، جو آپ کو خداوند سے دور لے کے جانا چاہتی ہے، تاکہ جب وہ دن آئے، خداوند یسوع مسیح کی عدالت کا دن آئے، جب نجات کا وہ دن آئے، اور دیکھیں اپنے نجات دہندہ کی طرف، اور پھر وہ اس نوجوان لڑکے کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے، اور وہ بڑا آدمی بہت خوش تھا کہ آج میری نجات کا دن ہے اور آج میں رہائی پا جاؤں گا، اور وہ اس نے اس کو مروڑا اور اس کے زمین پر پٹک دیا، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جب اس کو لے کر، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو خداوند یسوع مسیح سے آپ کو دور لے کر جا رہی ہے؟ اور جب آپ دعائیں کرنے سے باہر لے کے جا رہی ہے، جب آپ کہیں کہ آئیں دعا کریں تو ہاں آدمی کو ٹوائلٹ آ جائے، وہ ٹوائلٹ کی طرف بھاگ جائے، جب آپ کہیں کہ آئیں ہم مرکز 9 باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھیں گے، اور نیند آئے اور وہ سو جائیں اور وہ گئے۔ آپ نے دیکھا اس آدمی کو، پہلی بات کہ اس میں گونگی روح تھی، دوسری بات اور اس میں عذاب دینے والی اور مشکلیں پیدا کرنے والی روح تھی، اور پھر اس میں وہ جو ہے مروڑنے والی اور اس کو تکلیفیں دینے والی بدروح تھی۔ جب یسوع مسیح نے اس کو دیکھا، جب یسوع مسیح نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر اس طرف آ رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے اس ناپاک روح کو حکم دیا، یہ کیسی بدروح تھی اس کے اندر، کیسی بدروح تھی جو اس کی زندگی میں اثر کرتی تھی، ناپاک گندی روح۔ جب آپ 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس نوجوان کی مشکل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گنگی روح ہے، ایک گندی ناپاک روح، ایک ناپاک روح، یہ بدیوں والی بدروح، زنا والی بدروح، ناپاکیاں گندگیوں والی روح، گندی روح، یہ آلودہ اور غلیظ روح جو اس آدمی کے اندر تھی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس طریقے کا آدمی جو ہے وہ بدیوں کو نہیں جانتا، وہ زنا کے بارے میں نہیں جانتے، اس کے اندر بہت سارے وہ پہلے ہی مشکلات ہیں، اور یہ جو گندی اور ناپاک روح ہے وہ جو آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ چرچ جاتے ہیں، چرچ کے بعد آپ دوبارہ ان ناپاکیوں اور بدیوں میں چلے جاتے ہیں، اور آپ چرچ میں آتے ہیں، یہاں پر چرچ ختم ہونے کے بعد جب آپ واپس جاتے ہیں اس گندی اور ناپاک زندگی اور اس طرز زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی پاکیزگی کے بغیر خداوند خدا کو نہیں دے سکتا۔ ابھی تک آپ کی زندگی میں ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں، زنا ہے، ناپاک اور گندی روح۔ آپ 25ویں آیت کو دیکھیں گے، جب یسوع نے دیکھا لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اسے کہا، اے گونگی اور بہری روح۔ لیکن اس آدمی میں صرف گونگی ہی روح نہیں تھی بلکہ اس میں بہری روح بھی تھی۔ کون ہے یہ بہرا آدمی جس کو آپ کہتے جائیں لیکن وہ سنے نہ؟ ہم اس سے چلائیں اور اسے بتائیں لیکن وہ سنے نہ، ہم اس کو تربیت کریں، اس کو سچی بات بتائیں، وہ نہ تربیت حاصل کر، ہم اسے کلام سنائیں، ہم اس کے ساتھ بات کریں، وہ سنے نہ، ہم اس کو بلائیں سیموئل لیکن وہ سنے نہیں۔ یہ وہ بہری روح ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے خداوند کا کلام سنتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ لیکن اگر ہمارا کلام، خداوند کا کلام اس کو بتائے اور ہم ان لوگوں کو بتائیں، اور اگر خداوند کا کلام اس کو شفا دے سکتا تھا، اور جب آدمی کوئی سنے، خداوند کے کلام کو سنے اور جب اپنے دل سے اس کے اوپر ایمان لائے اور پھر وہ نجات پائے گا۔ جو لوگ خداوند کا کلام نہیں سنتے
اور نجات کو نہیں دیکھتے. خداوند کے کلام کو وہ جو رہائی بخشتا ہے, جو شفا بخشتا ہے, جو نئی زندگی مسیح میں دیتا ہے, اور جو یسوع مسیح میں آدمی کوئی ہوا ہے وہ نئی مخلوق ہے. اور اگر ہم ہر ایک میسیج میں, ہر ایک کلام میں ان کو نجات کے بارے میں بتائیں اور وہ نہ سنیں, اور اس میں اس کا مطلب ہے گنگی اور بہری روح ہے. ہم 18ویں اور 21ویں آیت کو ملا کر پڑھیں گے. دیکھیں 18ویں آیت کو, وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے, اور وہ کف بھر لاتا ہے اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے, اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے. اور 21ویں آیت میں اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے. اور یہ وہ روح ہے جو جھکتی نہیں ہے, جو تابع نہیں ہوتی. بچپن کی عمر سے وہ بچے کو ہر طرف لے کے گیا. یہ آدمی اپنے بچے کو ہر جگہ لے کے گیا. یہ عذاب دینے والی روح تھی, وہ جو جھکنے والی روح نہیں ہے, جو جھکتی نہیں ہے, یہ وہ روح ہے. یہ کیا آپ کی زندگی ہے؟ کیا کوئی آدمی بہت لمبے عرصے سے خداوند کے کلام کو سن رہا ہے, جو جھکتا نہیں ہے, جو مڑتا نہیں ہے, جو اپنے آپ کو تابع نہیں کرتا ہے, اور وہ بڑا مضبوط بن کر کھڑا رہتا ہے خدا کے خلاف؟ کیا کوئی خدا کے خلاف اتنا مضبوط ہو کھڑا ہو سکتا ہے؟ خدا کی پاک روح کے سامنے کیا کوئی اتنی مضبوطی سے کھڑا ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے خلاف یہ وہی روح تھی جو اس کو جھکنے نہیں دیتی کہ وہ اس آگ کو دیکھ سکے, کہ وہ اس عدالت کو دیکھ سکے. وہ یہ روح جو ہے اس کو اس طرح مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہے, اس کو جھکنے نہیں دیتی. بڑی دیر سے وہ خداوند کے کلام کو سن رہا ہے, روشنی کو دیکھتا ہے کہ خداوند کی قوت جو ہے کہ آج ابلیس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑے گی یسوع مسیح کے نام سے. دیکھیں 22ویں آیت کو دیکھیں گے. 22ویں آیت میں, اور اس نے اکثر اسے آگ میں ڈالا. کس قسم کی یہ روح تھی؟ جو دھکیلنے والی روح, جو اس کو آگ کی طرف دھکیلتی تھی. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جب ہم اس آگ کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ 44ویں آیت کو دیکھیں, اسی باب کی 44ویں آیت کو دیکھیں, جہاں اس کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی. دیکھیں 46ویں آیت کو دیکھیں, جہاں اس کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی. 48ویں آیت کو دیکھیں, جہاں اس کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی. یہ ہے وہ تاریکی کی روح جو آدمی کو آگ کی طرف دیکھتی رہتی ہے اس موجودہ زندگی میں, اور اس کو دھکا دیتی رہتی ہے آخر کار اس ہمیشہ کی آگ کی طرف, اور اسے دھکا دیتی رہتی ہے کہ جب تک وہ دائمی آگ میں نہ چلا جائے, اور پھر اس کو دھکا دیتی رہتی ہے اور وہ نہ بجھنے والی آگ کی طرف. یہ وہ جو روح ہے, وہ جو بحری روح ہے, وہ روح, وہ عذاب دینے والی جو روح ہے, وہ والی روح, وہ جو مصیبت میں مبتلا کرنے والی روح جو ہے, وہ روح, وہ جو ناپاک اور گندی اور بدیوں والی اور زانی روح جو ہے, وہ روح, وہ جو بحری روح ہے, جو جتنا آپ اس کو نجات کا کلام سناتے رہے وہ سننے نہیں دیتی. وہ روح, اور جو آدمی کو جھکنے نہیں دیتی, جو آدمی کو مڑنے نہیں دیتی, اور جو آدمی کو زندگی تبدیل نہیں کرنے دیتی, وہ روح.
اور اس روح کی پوری کوشش یہ ہے کہ آدمی کو دھکا دے کر اس دائمی آگ کی طرف لے جائے جو ہمیشہ کی آگ ہے، جو کبھی بجھنے کی نہیں۔ اور اسی لیے آج آپ یہ کہتے ہیں آج رات، آج میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر کوئی ہے جو کہے کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ گنگی روح اور بہری روح، آج تو مجھ سے دور ہو جا۔ میں یہاں پر آج کسی سے بات کر رہا ہوں، اے عذاب دینے والی روح، آج ہم تجھ سے دور ہو جائیں گے، ہم سے دور ہو جا۔ کیا آج یہاں پر میں کسی سے بات کر رہا ہوں؟ اے گنگی روح، بہری روح جو تو مجھے خداوند کا کلام نہیں سننے دینا چاہتی، آج میں تجھے اپنے آپ سے جدا کرتا ہوں۔ اے بدیوں کی روح، اے زنا کی روح، اے ناپاک روح، آج میں تجھے اپنے آپ سے دور کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ اے عذاب دینے والی اور سخت روح، اور جو آگ میں مجھے لے کے جانا چاہتی ہے، آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، آج کے بعد میں تیری پیروی نہیں کروں گا۔ یا کیا آج میں یہاں کسی سے بات کر رہا ہوں؟ آج کے بعد میں اس کا پیروی نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میں اس جادوگری کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اے بت پرستی، بائے بائے آج سے۔ اور اگر آج آپ بےتاب ہو، اگر آج تم بےتاب ہو، اور آج آپ کہتے ہیں کہ میں نجات پاؤں گا، کیا آج میں یہاں پر کسی سے بات کر رہا ہوں جو آج نجات پائیں گے؟ آج یہاں پر کوئی موجود ہے جو نجات پائیں گے؟ آج کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہو تم؟ کہاں ہیں وہ جو آج رہائی پانے والے ہیں یسوع مسیح کے نام سے؟ اور دوسرا نقطہ ہے ابھی، متلاشی رہائی کے معجزے کے لیے بےتاب۔ متلاشی رہائی کے معجزے کے لیے بےتاب۔ دیکھیں مرکز 9 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ مرکز 9 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گنگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ اور پھر 22ویں آیت میں دیکھیں گے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ وہ آدمی بےتاب تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا نجات پائے، اور وہ جو کوئی اپنی روح کو نجات پانا چاہتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو نجات پانا چاہتا ہے، اور خداوند سے کہتا ہے آج رات خداوند خدا سے، اور میں ہر جگہ پر گیا، وہاں پر کوئی حل نہیں تھا، اور آج حل آپ کی زندگیوں میں، آج رات حل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور جو اس آدمی نے کیا، پہلی بات، اور وہ اس ناتواں علاج کرنے والوں سے مڑ کر واپس آیا، اور ہر جگہ پر جہاں جہاں وہ گیا، اور وہ بتوں کے پاس بھی تھوڑا گیا، اور وہ مزاروں پر بھی تھوڑا گیا، اور وہ جادوگروں سے بھی جا کے اس نے مشورہ کیا، وہ جھوٹے نبیوں کے پاس بھی گیا، اور وہ مذہبی لوگوں کے پاس بھی گیا، جا کے اس نے مشورہ کیا، اور وہ بت پرستوں کے پاس بھی گیا، اور لیکن اس نے شفا نہیں پائی۔ اور پھر ان تمام لوگوں سے اور تمام ناتواں علاج کرنے والوں سے مڑ کر واپس آیا۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح آپ کو نجات دینے والا ہے، آپ کو شفا دینے والا ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، اور اگر آج یسوع مسیح آپ کی زندگی تبدیل کرنے والا ہے، پہلی بات جو ہے کہ آپ نے ان ناتواں علاج کرنے والوں سے مڑ کر واپس آنا ہے۔ اور وہ یسوع کے مسیح کے شاگردوں کے پاس بھی گیا، مذہبی لوگوں کے پاس جن کے پاس مسا نہیں ہے، مذہبی لوگ لیکن ان کے پاس قوت نہیں ہے، مذہبی لوگ لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، مذہبی لوگ جن کے پاس اللہی قوت نہیں کہ وہ ان سے مڑ کر واپس آیا۔
اس لیے ضروری ہے کہ تمام ناتما علاج کرنے والوں سے مڑ کر واپس آیا جائے. اور جہاں جہاں پر آپ گئے تھے ان تمام مقامات وہ صرف مذہبی لوگ تھے. وہ پیسے مانگتے اور وہ پیسے لے کر آپ کو پاک پانی دیتے ہیں, تیل دیتے ہیں, کپڑا دیتے ہیں, اور جو کچھ بھی آپ کو دیں. ہو سکتا ہے کسی انسان کی تصویر دے دیں. جب آپ اس تصویر کو دیکھو گے اور پھر بھی آپ ویسے ہی ہو, یہ ہے وہ ناتما علاج کرنے والے جو کسی کو نجات نہیں دے سکتا ہے, جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے. آپ ان سے مڑ کر واپس آئیں, ان سے دور چلے جائیں, ان سے واپس جائیں, اور پھر اب کہیں اور کہ میں یسوع مسیح کے پاس جاؤں گا, میں اسے دیکھوں گے. یسوع مسیح کو دیکھیں اور اپنے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں. میری طرف دیکھو اور میں تمہیں شفا دوں گا. اور میں خداوند, آپ خداوند خدا کو دیکھیں, ان تمام ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے. شیطان کو چھوڑ دیں, بت پرستی کو چھوڑ دیں, مزاروں پر چھوڑ دو, اور جو کچھ آپ نے اپنی ماضی میں کیا سب کو چھوڑ دیں اور کہیں اے خداوند یسوع مسیح میں آتا ہوں, یسوع میں حاضر ہوں, میں یسوع کے پاس آتا ہوں, اور میں ان تمام بدیوں سے اور چھوڑ کر یسوع مسیح کے پاس آئے جو نجات دیتا ہے. وہ یسوع مسیح شفا دینے کے پاس آیا, وہ یسوع مسیح کے پاس آیا جو رہائی دیتا ہے. پہلی بات, وہ تمام ناتما علاج کرنے والوں سے مڑ کر واپس آیا. دوسری بات, اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو قوت والا اور نجات دینے والا اس کی طرف آیا. تیسری بات, اس نے یسوع مسیح پر یقین کیا, شفا دینے والے اور نجات دینے والے اور کل اختیار کے مالک یسوع مسیح پر یقین کیا. آئے یقین کریں, آئے یقین کریں, یسوع مسیح کے پاس آئیں جو ہمارا زندہ خدا ہے. آج یسوع مسیح کے پاس آئیں یقین کے ساتھ. وہ نجات دیتا ہے, وہ شفا دیتا ہے, وہ رہائی بخشتا ہے, وہ رہائی دینے والا ہے. یسوع مسیح کل, آج اور ابد تک یکساں ہے. آج وہ آپ کی روح کو نجات دیتا ہے. آج وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. یہ وہی ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ آپ کی زندگی کو بنا سکتا ہے, وہ آپ کو نیا بنا سکتا ہے. جو یسوع مسیح قوت والا, اختیار والا ہے, جس کے پاس نجات دینے کا اختیار ہے. اور وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آدمی سے کہتا ہے کہ اٹھ اور اپنا بستر اٹھا اور چل پھر, اور وہ اسی وقت اٹھ کر چلتا گیا. یہی وہی خداوند یسوع مسیح ہے. وہ آج رات وہ یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. آج رات وہ یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, وہ آپ کی روح کو بچائے گا, اور کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا انسانوں کے درمیان. صرف خداوند یسوع مسیح ہی شفا دینے والا ہے. یسوع مسیح ہی وہ نام ہے جو نجات دینے والا نام ہے, جو شفا دینے والا نام ہے, جو رہائی بخشنے والا نام ہے, جو وہ ابلیس کے بندنوں سے آپ کو آزاد کرے گا. اور آج آپ یہاں میں سے کوئی نجات پائے گا, جو آج شفا پائے گا, جو رہائی پائے گا. اور یسوع مسیح کی قوت آج آپ میں سے کسی کے اوپر آنے والی ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. وہ واپس آیا, وہ وہاں سے مڑ کر آیا, اور تمام ناتما علاج کرنے والوں سے اور وہ شفا دینے والے اور قوت والے یسوع مسیح کی طرف آیا, اور اس پر اس نے یقین کیا. اس نے یقین کیا, اس قوت والے خداوند یسوع مسیح پر یقین کیا, اور کہا کہ یہی مجھے شفا دے گا اور نجات دے گا. اور یقین کریں, اور آج نجات آپ کے اوپر آئے گی. دیکھیں مرکز 9 باب اور اس کی 23ویں آیت. یسوع نے اسے کہا کیا, اگر تو کر سکتا ہے کیا مطلب, اگر تو کر سکتا ہے کیا مطلب, جو خداوند میں ایمان رکھتا ہوں, خداوند میں یقین رکھتا ہوں. اگر وہ یقین کر سکتا ہے, جو اعتقاد رکھتا ہے, اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے. کیا آج یہاں پر کوئی اعتقاد رکھنے والا ہے جو یسوع مسیح پر اعتقاد رکھتا ہے؟
جو گناہوں سے مڑ کر واپس آتا ہے، جو شیطان سے مڑتا ہے، جو مزاروں سے مڑتا ہے، جو بت پرستی سے مڑتا ہے، جو بت پرستی کو چھوڑتا ہے. کہاں ہو تم جو یقین رکھتے ہو میں ایمان رکھتا ہوں، میں اطاعت رکھتا ہوں. وہ آپ کی روح کو بچائے گا، وہ آپ کے جسم کو بچائے گا، وہ آپ کو آپریشن سے بچائے گا. جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. نجات آنے والی ہے، رہائی آنے والی ہے. اور جتنے گناہ اس نے کیے وہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، ان کو باندھ کر دور پھینک دے گا، اور خداوند کا روح آپ کی زندگیوں میں آئے گا. جب آپ یقین کرتے ہو تو پھر گناہوں سے رہائی ملتی ہے آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں آپ اٹھتے ہو گرتے ہو اٹھتے ہو. خداوند کے اوپر یقین ایمان رکھو تو آپ کو رہائی بخشے گا. اور جب بیٹا آپ کو رہائی بخشے گا تو یقیناً آپ رہائی پاؤ گے. جب آپ یقین کرتے ہو تو آپ رہائی پاتے ہو. اور جب آپ رہائی پاتے ہو تو جب آپ یقین کرتے ہو تو نجات پاتے ہو، شفا ہوتی ہے. آج یہاں پر کوئی ہے جو شفا پائیں گے، بند آنکھیں کھل جائیں گی، اور لنگڑے جو ہیں وہ اٹھیں گے اور چلیں گے، اور بہرے سنیں گے، اور بہرے جو گونگے ہیں وہ بولیں گے، اور جن کے اندر ٹیومر ہے، رسولیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گے، اور جن کے اندر کوئی تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ سب دور ہو جائیں گے. اور وہ جسم کے حصے جو آپ کھو چکے ہو وہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے آج. کیونکہ آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے شفا ہوگی جو اس پر ایمان رکھیں گے. یہاں پر معافی ہے، یہاں پر رہائی ہے، شفا ہے اور رہائی ہے. اور کوئی بھی ابلیس کی قوت جو ہے اتنی طاقتور نہیں ہے جو یسوع مسیح کے سامنے کھڑی ہو سکے. یسوع مسیح تمام بدروہوں کو نکال دے گا، اور پھر اس کے پاس فتح پانے کی قوت ہے. فتح پانے کی قوت. آج رات اگر آج آپ بیتاب ہیں اور اگر کہتے ہیں خداوند میں وہ قوت چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کے تمام مشکلات جو ہیں اس قوت کے وسیلہ سے، ہر ایک مخالفت بازی جو آپ کی پروگرس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور آپ فتح پائیں گے. اور تمام وہ گناہ جو آپ کے خلاف ہیں وہ آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان پر فتح پاؤ گے. میں فتح پاؤں گا، میں فتح پاؤں گا، میں فتح پاؤں گا. اگر آپ بیتاب ہیں، اگر آپ اسے نہیں جانے دیں گے، اگر آج رات آپ کہیں گے آج رات کہیں گے، اگر آپ ایسا نہیں کہیں گے، میں مشکلات کا مقابلہ کروں گا، میں ان مشکلات کے ساتھ سو جاؤں گا، میں ان مشکلات کا بندوبست کروں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ آرام دہ نہیں ہے لیکن میں ان کو برداشت کروں گا. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے دور چلی جاؤ، آج وہی رات ہے، فتح پانے کی رات. پہلی بات. اور وہ روح جو آدمی کو آگ میں پھینکتی تھی. دوسری بات کہ متلاشی رہائی کے معجزے کے لیے بیتاب. تیسری بات، یقین کے ذریعہ سے منسٹری میں مافوق الفطرت رہائی. مافوق الفطرت رہائی یہ یقیناً رہائی ہے، یہ رہائی ہوگی. آج آپ نے اس کلام میں دیکھا ہے جو آج جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ مشکل تھی، اس کے چھوٹے سے بچے میں مشکل تھی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آیا رہائی آئی. جب یسوع آیا نجات آئی. جب یسوع آیا قوت آئی. جب یسوع آیا فرض اور مسیح آیا، اور مسیح نے تمام بندھنوں کو توڑ دیے. اور آج یسوع مسیح بھی آپ کے پاس آنے والا ہے. وہ آج وہاں تمہیں چھوئے گا. یسوع تمہیں وہاں چھوئے گا، وہ تمہیں وہاں چھوئے گا، اور تمام وہ بندھن یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ٹوٹ جائیں گے. پہلی بار مافوق الفطرت رہائی وہ یقین کے ذریعے ہے. دوسری بات مافوق الفطرت منسٹری
وہ بھی یقین کے ذریعے. اور وہ آج ورکروں کے لیے، آج یہاں پر جو ورکر موجود ہیں، کیا کام آپ مسیح کے لیے کر رہے ہو؟ کیا تبدیلی ہے وہاں پر؟ اور ان لوگوں میں جن کے پاس آپ خدمت کرتے ہیں، کیا سینر گناہگار ابھی تک گناہگار ہی ہیں تمہاری تعلیم سننے کے بعد؟ گناہگار ہی ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد؟ کیا گناہگار ابھی تک گناہگار ہی ہیں؟ برگشتہ لوگ برگشتہ ہی ہیں جب آپ نے ان کو تعلیم سنائی پھر بھی؟ کہاں ہے وہ مافوق الفطرت ان کو چھونا؟ مافوق الفطرت منسٹری، عورتوں کی منسٹری میں، نوجوانوں کی منسٹری میں، بچوں کی منسٹری میں، گیت گانے کی منسٹری میں، جہاں کہیں بھی آپ منسٹری کر رہے ہو، کہاں ہے وہ قوت جو مافوق الفطرت قوت جو ہے خداوند خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے؟ اور وہ خادموں کی خدمت میں خداوند کہتا ہے جس نے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ میں وہ قوت دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو وہ اختیار دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں وہ مسا دینا چاہتا ہے، اور آپ کو وہ طاقت دینا چاہتا ہے جو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے. اور گناہگار جب آئیں تو وہ گناہگار ہی واپس جائیں، برگشتہ آئیں تو وہ برگشتہ ہی واپس نہ جائیں. کمزور آئیں اور جو بے حوصلہ لوگ آئیں اور آپ کے پاس آنے کے بعد ویسے ہی واپس لوٹ کر نہ جائیں. وہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں اور پھر ویسے ہی جائیں، اور ابھی تک وہ خوف زدہ ہی ہیں. اور وہ لوگ وہ کسی بے ایمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو تعلیم دیں، ان کو بتائیں اور پھر بھی واپس جا کے وہ بے ایمانوں کے ساتھ ہی شادی کریں. اور وہاں پر کوئی بھی مافوق الفطرت آپ کی خدمت کے ذریعے وہاں پر مافوق الفطرت کو ٹچ نہیں ہے، اور لوگوں میں تبدیلی کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، مافوق الفطرت تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کے ذریعے خدمت نہیں کر رہے ہیں، آپ یقین کے ساتھ منسٹری خدمت نہیں کر رہے ہیں، ایک ویژن کے ساتھ، ایک فوکس کے ساتھ خدمت نہیں کرتے. ہاں میں ورکر ہوں، میں ورکر ہی ہوں، لیکن آج آسمان سے آپ کی زندگی میں وہ قوت آئے گی، اور پھر آپ آسمان سے وہ قوت حاصل کریں گے، آپ وہ قوت حاصل کریں گے. اور جب آپ جب پاک روح کی قوت آپ کے اوپر آئے گی تو آپ میرے گواہ ہوں گے، خالی یروشلم ہی نہیں، یہودیہ اور سامریہ ہی نہیں، بلکہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے. اور آج آپ کی روح کے اوپر خداوند خدا کی قوت آئے گی، یسوع مسیح کی یقین آپ کی خدمت میں آئے گا، پھر آپ پائیں گے، پھر آپ اسے حاصل کریں گے، اور پھر آپ اس مقصد کو جانیں گے کہ جس مقصد کے لیے میں خداوند کی خدمت میں آیا ہوں. اور پھر خداوند یسوع مسیح ابلیس کے تمام کاموں کو آپ کی زندگی میں توڑے گا، اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو رہائی بخشے گا. یقین کے ذریعے سے مافوق الفطرت رہائی. اور جس کے پاس آج گناہوں کے اوپر غالب آنے کی قوت نہیں ہے اپنی منسٹری میں، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، جیسی بھی وہ خدمت کر رہے ہیں، جیسے بھی وہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی وہ عمل کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، اگر وہاں پر یقین نہیں ہے، اور بغیر یقین کے کوئی خدا کو خوش نہیں کر سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے خداوند میں تیرے سامنے آتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو اجر دینے والا ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں. آج میں اپنے دماغ کو تیار کرتا ہوں، اور جو کچھ میں کروں گا خداوند کے لیے، اور میں ڈرے ہوئے نہیں کروں گا، اور میں ستائی طور پر نہیں کروں گا، اور میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نہیں کروں گا، میں بے احتیاطی کے ساتھ نہیں کروں گا، میں بے یقینی کے ساتھ نہیں کروں گا. میں ایک ویژن کے ساتھ، ایک خواب کے ساتھ روح میں ہو کر کروں گا، یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کروں گے. اور پھر آپ کی خدمت جو ہے اس قوم کے اندر یادگار خدمت ہوگی یسوع مسیح کے نام سے. مافوق الفطرت خدمت، مافوق الفطرت رہائی، ایمان کے ذریعے، یقین کے ذریعے. وہ آدمی آیا
اور اپنے بیٹے کو لے کر آیا. اگر تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو مہربانی کر ہماری مدد کر، اس کو رہائی بخش. اور خداوند یسوع مسیح نے 23ویں آیت میں اس سے کہا، یسوع نے اس سے کہا، اور آج یسوع مسیح آپ کو بھی کہتا ہے. آج میں کسی سے یہاں پر بات کر رہا ہوں، کیا میں یہاں پر کسی سے بات کر رہا ہوں؟ اور 23ویں آیت میں یسوع مسیح آج آپ کو کہتا ہے، اور جو کوئی اعتقاد رکھتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے. اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے. آج رات سب کچھ ممکن ہے. آج رات سب کچھ ممکن ہے. آپ کی زندگی میں سب کچھ ممکن ہے. اس مقام پر سب کچھ ممکن ہے. اس جگہ پر سب کچھ ممکن ہے. وہ لوگ جو وہاں سن رہے ہیں، سب کچھ ممکن ہے. اور وہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تمہاری نجات آج ممکن ہے. آج رات، آج تمہاری شفا آج ممکن ہے. تمہاری رہائی آج، تمہاری نجات آج ممکن ہے. تمہاری زندگی کی تبدیلی آج ممکن ہے. تمہاری نجات آج ممکن ہے. آج ایسا ہوگا. اور آج یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو معجزے لے کر جائیں گے. آج یہاں پر وہ لوگ ہیں جو معجزے لے کر جائیں گے. یہاں پر وہ لوگ ہیں جو معجزے لے کر جائیں گے. رہائی کے معجزے خداوند میں یقین رکھتا ہوں. شفا کے معجزے خداوند میں یقین رکھتا ہوں. رہائی کے معجزے اے خداوند میں یقین رکھتا ہوں. اور معجزوں کے نشانات خداوند میں یقین رکھتا ہوں. تبدیلی کے معجزے خداوند میں یقین رکھتا ہوں. کوئی یقین رکھنے والا یہاں پر ہے؟ کہاں ہے؟ کیا کوئی یقین رکھنے والا یہاں پر ہے؟ آج قوت کے معجزے خداوند میں یقین رکھتا ہوں آج آپ کی طرف آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج آپ کی طرف آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج آپ کی طرف آ رہے ہیں. وہ آپ کے گناہوں کو بھلا دے گا. وہ آپ کی روح کو بچائے گا. اور اگر آپ کو بچائے گا تو وہ آپ کو پاک کرے گا. وہ آپ کو دھو کر صاف کر دے گا. آپ کے دلوں کو پاک کرے گا. وہ آپ کو پاک کرے گا. آپ کی زندگی کو پاک کرے گا. اگر آپ پہلے سے پاک ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر پاک روح کی قوت وہ آج آپ کو بپتسمہ دے گی. وہ آپ کے اندر بس جائے گی. وہ آپ کو لپیٹ لے گی. وہ آپ کو قوت دے گی. وہ آپ کو سنبھال کر رکھے گی. جو آسمان سے پاک روح نیچے اترے گی یسوع مسیح کے نام سے. آج آپ ابھی تک یہیں پر ہیں. کہاں ہیں آپ؟ آج میں معجزے والوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. کہاں ہو؟ اور آج جو شفا پر ہے، کہاں ہو تم؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وہ جو آج کہتے ہیں کہ آج میں بیتاب ہوں، میں بیتاب ہوں، میں بیتاب ہوں. میں خداوند کی آج قوت پانا چاہتا ہوں. میں اپنی زندگی میں اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں. آپ ورکر ہو، اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں. ناتواں لوگوں اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں. اور وہ جو کسی کام کے ورکر نہیں، اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں. وہ سست ورکر جو ہے اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں. اور دبے ہوئے ورکر اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں. چپ اور بہرے اور گونگے ورکر اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں. اور بتوں کو پوجنے والے ورکر ہونٹوں کو کھولنے اور دعا کریں اور کہیں کہ خداوند میں میری روح کے لیے تیری آگ چاہیے. میری روح کے لیے آگ چاہیے. میں آج تیرا کام کرنا چاہتا ہوں. اب میں تیرا کام کرنا چاہتا ہوں. اب میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور میں مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں تیری آگ آئے. میری زندگی میں تیری آگ. سست لوگوں، آئیڈل لوگوں، بیکار لوگوں، ناتواں ورکروں جن کی خدمت میں کوئی کام نہیں، جو آگے نہیں بڑھتے، اے خداوند آج قوت، آج قوت، اللہی قوت جو آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ آئے، وہ آئے. اور میں خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. پاک روح کی قوت کے وسیلے میں خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. پاک روح سے معمور ہو کر میں خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور ایک ویژن کے ذریعے جو آگے بڑھنے کے لیے میں خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور پاک روح کی قوت اور توانائی کے ساتھ، اور تاکہ آپ جو کچھ بھی کریں اور پھر پاک روح کی قوت اور آگ کے ساتھ کریں.
اور پاک روح کے ساتھ وہ کام کریں، اور پھر پاک روح کے مسے کے ساتھ جو ہر ایک جوے کو توڑ دے اس کے ساتھ، اور پھر کہیں کہ اے خداوند جیسا تو مجھے ورکر بنانا چاہتا ہے میں ویسا ہی ورکر بنوں، اے پیارے خدا تو مجھے ویسا ہی ورکر بنا جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہی پریچر بنا جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہی رہنما بنا جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہی روحیں جیتنے والا بنا جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہی گیت گانے والا بنا جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے بنا روحیں جیتنے والا جیسا مجھے ہونا چاہیے، میں تیرا خادم بننا چاہتا ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہی مبشر بنا جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہی پاسٹر بنا جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے روحیں جیتنے والا بنا، اور میں گناہگاروں کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آؤں، میں برگشتہ لوگوں کو خداوند کی طرف لے کے آؤں، زندگی کی طرف لے کے آؤں، آئے تیری آگ مجھے جلائے، مجھے جذبہ بخشے تیری خدمت کرنے والا، خداوند کی خدمت کرنے والا جذبہ، مجھے کوئی خوف نہ ہو، میرے میں کوئی سستی نہ ہو، مجھ میں کوئی نہ حوصلہ، مجھ میں کوئی ڈپریشن نہ ہو، مجھے رہائی ہو، اور خداوند سے کہیں اے خداوند میں یہاں پر ہوں، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں قوت کے ساتھ، میں اختیار کے ساتھ تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے مسے کے ساتھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میری منسٹری جو ہے وہ تبدیلیاں لائے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے، خداوند سے کہیں اور اس کے لیے بےتاب ہوں اس کام کے لیے کہ وہ کام جو میرا آج تک پھل نہیں لایا تھا میں وہ کام کر سکوں، میں وہ جو منسٹری آج سے پہلے پھل نہیں لائی تھی میں اس کو کامیاب منسٹری بناؤں، وہ منسٹری جو پھل نہیں لاتی تھی وہ ورکروں میں جو وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح خدمت کرنا شروع کریں، یسوع مسیح کی طرح کام کریں، یسوع مسیح کی طرح ایمان رکھتے، یسوع مسیح کی طرح محبت کرتے، یسوع مسیح کی طرح لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کریں، کہیں اے خداوند خدا مجھے ویسا ہی ورکر بنا، اسے ایسا کرنے دیں اسے ایسا کرنے دیں کہ آپ کی روحوں میں وہ آگ آئے، آپ کے دلوں میں وہ بات آئے، آپ کی خدمت میں ایسا ہو۔ کیا اس نے ایسا کیا ہے؟ وہ ایسا کرے گا۔ خداوند کو پکاریں اور خداوند کو کہیں اور اس کے لیے بےتاب ہوں اور اس سے کہیں کہ اے خداوند میں حاضر ہوں، میری منسٹری میں لازم تبدیلی لا، اے خداوند میری خدمت میں تبدیلی لا، اور ہمیں کچھ نہ کچھ میرے کو تبدیل کر پیارے خداوند خدا، اور مجھے استعمال کر کہ میں تبدیل ہوا ہوں لوگوں کو بھی تبدیل کر سکوں، خداوند کو اپنی زندگی میں یہ عمل کرنے دیں اور کہ میں نجات پایا ہوں میں دوسروں کو بھی نجات دے سکوں، اے خداوند مجھے ایسا بنا کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی تیری طرف لا سکوں، میں دوسرے لوگوں کو بھی تبدیل کرنے کے لیے تیرا آلہ بن سکوں پیارے خداوند، جیسے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ میں صرف ایک ورکر ہی بن کر نہیں رہنا چاہتا، جس کی زندگی میں کوئی پھل نہ ہو، میں وہ پریچر بن کر جس کا کوئی اثر نہ ہو، میں وہ پاسٹر بن کر نہیں رہنا چاہتا جو دوسرے لوگوں کو تیرے پاس لے کے نہ آئے اور لوگوں کی روحوں نہ جیت سکوں، اے خداوند مجھ میں کچھ ایسا کر، اور خداوند کو موقع دیں کہ وہ آپ کو خالص ورکر بنائے، خالص روح جیتنے والا بنائے، خالص مبشر بنائے، اور پھر خداوند کی قوت آپ کے پاس آئے اور آپ کی زندگی تبدیل ہو۔ خداوند سے کہیں خداوند ایسا ہی کر۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ایبیا اسٹیٹ آمین۔ آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، جو کبھی بھی بھلایا نہ جا سکے، آپ کے معجزے آپ کی طرف آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے معجزے آپ کی طرف آ رہے ہیں،
آئے اپنے آپ کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند رکھیں, اپنے آپ سر کو جھکائے رکھیں اور آنکھیں بند کریں. جس کے پاس نجات ہے, اور آپ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو دوزخ میں نہیں جانا چاہتے, جو آگ میں نہیں جانا چاہتے, آگ میں جا کر نہیں جلنا چاہتے, اور جو آج آپ میں سے جو ہیں جو ایسا کہیں آج کہ آج میری رہائی کا دن ہے, آج میری نجات کا دن, اگر آپ وہاں پر موجود ہیں, اور جو آپ کو گناہ آپ کو جو دھکا دے کر آگے لے کے جاتے ہیں, بہرے اور گونگے, عذاب دینے والے اور ناپاک, گندے, بدیوں والے, جیسے بھی کام آپ نے کیے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے, لیکن آج آپ نے نجات پائی ہے, اور کہے کہ خداوند یسوع مسیح تو مجھے دھو کر پاک اور صاف کر, تو مجھے برف سے بھی زیادہ سفید کر, یسوع مسیح تو مجھے تبدیل کر آج رات. اپنے ہاتھ کو بلند کریں, اور جو معافی آج آسمان سے آپ کی طرف آئے گی, رہائی آسمان سے آپ کی طرف آئے گی, آج 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 نجات آج آپ کی طرف آ رہی ہے. اپنے ہاتھ بلند کریں, اپنے ہاتھ بلند کریں, اور کہیں اے خداوند خدا تو میرا نجات دہندہ بن, اے خداوند تو میرا مجھے رہائی دینے والا بن, اور میری تمام ندامت کو مجھ سے دور کر دے. اے خداوند تو میری تمام سزاؤں کو مجھ سے دور کر دے. اے خداوند میں عذاب میں دوزخ میں نہیں جلنا چاہتا ہوں, کہاں ہو تم, کہاں ہو تم, اپنے ہاتھ بلند کرو. جب اگر تم نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اگر آپ نے ہاتھ بلند کیے ہیں تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, کہیں خداوند میں یہاں پر ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں تیرے لہو سے دھلنا چاہتا ہوں. اے خداوند میں یہاں پر موجود ہوں, میں رہائی پانا چاہتا ہوں, میں نجات پانا چاہتا ہوں. اے خداوند میں یہاں پر موجود ہوں, میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں. اپنے ہاتھ بلند کریں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. آپ جہاں کہیں بھی ہو, بھلے دور کیوں نہیں ہو, وہاں پر کھڑے ہو جاؤ. اگر دور بھی ہو تو کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ کھڑے ہو چکے ہو, اگر آپ رہائی پانا چاہتے ہو, اگر آپ معافی پانا چاہتے ہو, اور کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی تبدیل کرے, اور آگے آ جائیں, سامنے یہاں پر ہم میرے پاس آ جائیں, یہاں پر آگے آ جائیں, اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اپنے بیگ کو اور اپنے تمام سامان کو, اپنی بائبل کو اٹھا لیں اور آگے آ جائیں, اور یسوع مسیح کے پاس ہے, خداوند یسوع مسیح مجھے معاف کر, اے یسوع مسیح آج میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. آگے آتے جائیں, آتے جائیں. اے خداوند یسوع مسیح, یسوع مسیح آج تو میرا نجات دہندہ بن. یسوع مسیح آج تو مجھے معاف کر دے. یسوع مسیح تو میری زندگی کو تبدیل کر آج رات. وہ بحری روح اور گنگی روح باہر نکال دی جائے, وہ بحری روح دور کر دی جائے, وہ عذاب دینے والی بدروح باہر نکال دی جائے, وہ ناپاک اور گندی بدروح باہر نکال دی جائے, وہ بدیوں والی بدروح باہر نکال دی جائے, وہ شہوت والی بدروح باہر نکال دی جائے, وہ زنا والی بدروح باہر نکال دی جائے, وہ عذاب والی بدروح, وہ نہ جھکنے دینے والی بدروح, وہ جو خداوند یسوع مسیح کی طرف آنے نہیں دیتی بدروح, آج رات آج آپ رہائی پاؤ گے. آتے جاؤ, جو دور ہو وہ بھی آتے جاؤ, دور والے لوگ بھی آتے جاؤ, آ جاؤ. برگشتہ لوگوں, تمہیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ گرے ہوئے تھے, آج اٹھائے جاؤ گے, آج. اور یہ نہیں کہ آج زناکاری آج, اور بدی کل, نشے بازیاں پڑھو, تمباکو بازی دوسرے دن, چوریاں دوسرے دن, نہیں, آج ہی اٹھنا ہے, آج ہی نجات پانی ہے. آؤ, شرماؤ نہیں, کیونکہ آج رات جو ہے تمہاری رات ہے, آج نجات پانے کی رات ہے, آج رہائی پانے کی رات ہے, آج تبدیلی کی رات ہے. آتے جاؤ, آگے بڑھو, آتے جاؤ, پیچھے نہیں رکو بلکہ آگے آتے جاؤ. میں جانتا ہوں آپ بہت دور سے ہو, آتے جاؤ, وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, میں آ جاؤ. اے خداوند میں آیا ہوں, اے خداوند میں آ چکا ہوں, وہ آپ کی روح کو بچائے گا, وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, وہ آپ کی منزل کو تبدیل کر دے گا. آتے جاؤ, وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. کہے خداوند میں حاضر ہوں, مجھے معاف کر, میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے. وہ ایسا کرے گا. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں, اور اب آپ آئے ہیں اور اب دعا کریں. آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, خداوند سے کہیں اے خداوند میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر, اے خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی کو تبدیل کر. آ جاؤ آگے, جلدی آؤ, آپ کا انتظار کر رہا ہے. جلدی آؤ. بےتابی دکھاؤ, نجات پاؤ, نجات کے لیے بےتاب ہو جاؤ,
बेताब हो निजात हासिल करने के लिए, बेताबी के साथ आगे आओ कि मैंने निजात पानी है, बेताबी के साथ आओ कि मैं रिहाई पाना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने गुनाहों से निजात हासिल करना चाहता हूं। आते जाओ, आगे बढ़ो, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। वो आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी 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 उन्हें मौका दें, आगे आने का मौका दें। आओ, आगे आओ, वो आपको माफ करने वाला है। आओ, आगे बढ़ो। वो आपकी वो जो खुदावंद के कलाम को सुनने नहीं देती, वो जो तब्दीली नहीं लाने देती, वो सलाह नहीं करने देती, वो जो सख्ती पैदा करती है, वो जो बागीपन पैदा करती है, दूर हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद से कहे, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, तो मेरी जिंदगी को तब्दील कर। मैं चाहता हूं कि मेरी रूह को निजात हासिल हो, कि खुदावंद को ये अमल करने दें, खुदावंद को करने दें, ये अमल करने दें खुदावंद खुदा को। वो आपका इंतजार कर रहा है। आते जाओ, आते जाओ, वक्त में आओ, वक्त में आगे बढ़ो, वक्त में आगे आओ। वो आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है, वो आपकी रूह को निजात देगा, वो आपको रिहाई बख्शेगा, वो आपको सजाओं वाली किताब से बाहर निकालकर दूर कर देगा। आते जाओ, आते जाओ, वो आपका इंतजार कर रहा है। आते जाओ, आते जाओ, वो आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी जल्दी, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दूर से आ रहे हो, लेकिन वक्त में आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खुदावंद में हाजिर हूं, 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 खुदावंद में हाजिर हूं। जब अब आप आ चुके हो और अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद मुझे माफ कर, खुदावंद मुझे माफ कर, खुदावंद मेरी जिंदगी को तब्दील कर, और तमाम वो बुरी मेरी माजी की बातें मैं उनको छोड़ता हूं, मैं तेरी तरफ अब आता हूं, मेरी रूह को बचा। ऐसा करें। यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद करें और मैं आपके लिए दुआ करूं। ऐ बाप, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं इन लोगों के लिए जिन्हें तुम जो निजात हासिल करने के लिए आए हैं, जो अपनी जिंदगी तब्दील करने के लिए आए हैं। ऐ खुदावंद, आज रात मैं तुझसे मांगता हूं कि तू इनके गुनाहों को माफ कर। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मैं दुआ करता हूं, वो जो कलवरी पर तेरा लहू जो बहाया गया था, और वो उसके वसीला से तू इनको धोकर पाक और साफ कर, यीशु मसीह के नाम से। ऐ प्यारे खुदावंद, तू इनकी निजात की तस्दीक कर, तू इनकी माफी की तस्दीक कर, इनकी रिहाई की तस्दीक कर, और इनके नाम किताबे हयात में लिख, और पाक रूह की गवाही इनके दिलों में दे, और इनकी जिंदगी में रिहाई की खुशी बख्श और फतह की खुशी बख्श, और इन्हें फतह बख्श कि इन्हें वो बरकत दे के वे जाएं और आज के बाद गुनाह ना करें। हर एक जिंदगी को प्यारे खुदावंद मजबूत कर, इन्हें मजबूत और कायम कर, और इन्हें साबित कदम बना, और इन्हें प्यारे खुदावंद वो फजल बख्श के हमेशा तेरे साथ जुड़े रहे और फतह पाते रहें। प्यारे खुदावंद, इन्हें वो फजल बख्श के वापस गुनाहों में ना जाएं। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मेरी दुआओं का जवाब दिया है। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, और हर एक कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब अपने हाथ मिला के ताली बजाएंगे। और जो लोग शिफा पा चुके हैं, और जो लोगों ने निजात पाई है, जिन्होंने खुदावंद को बुलाया है, जिसने उन्हें आज, क्योंकि खुदावंद ने आपकी दुआओं का जवाब दिया है, वो शिफा पा चुके हैं, उसने तुम तस्दीक दी है, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, उसने तस्दीक की है कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिख दिए गए हैं। अब आप बरकत हासिल कर चुके हो, आपने वापस नहीं गिरना। हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे, वो आपके नाम लेंगे और आपकी तमाम तफसीलात लेंगे, और फिर आप जो कुछ आपसे पूछेंगे वो आप उनको बताएं। अगर आप खुद लिख सकते हैं, तमाम तफसील को खुद लिखते जाएं, जहां कहीं से भी आप आए हैं। और अब जो स्टेट के ओवरसीज जो हैं, वो अभी हम जब आपके पास दुआ करेंगे, आपके लिए जब दुआ की जाएगी, तो आपकी जिंदगी में मौजज़ात होंगे। यकीनन आप मौजज़े यहां से आज लेकर जाएंगे, खाली वापस नहीं जाएंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो। अगर आप मौजज़ों का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं खुदावंद तेरा शुक्र हो।
آپ کا وقت آ چکا ہے، اور آج جو اندھی آنکھیں ہیں وہ کھل جائیں گے، اور وہ جو لنگڑے ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور وہ چلیں گے۔ معجزے یہاں پر آنے والے ہیں۔ کون ہے جو ابھی معجزہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ معجزہ آ رہا ہے، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اور دوسرا ہاتھ وہاں پر رکھیں جہاں پر آپ کی مشکل ہے، اور پھر ہم دعا کریں گے۔ اور جب آپ آخری آمین سنیں گے، پھر آپ دیکھنا، آپ اپنا معائنہ کرنا، آپ کا معجزہ ہو چکا ہوگا۔ ایک اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں اپنے معجزے کے لیے، اور دوسرا ہاتھ وہاں پر رکھیں جہاں پر آپ کو مشکل ہے۔ اے باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، ہم تیرے نام کو سربلند کرتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ تو کبھی فیل نہیں ہوتا ہے، اور تیرے لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو چھو اور انہیں نجات بخش، انہیں شفا بخش یسوع مسیح کے نام سے۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو یہاں پر موجود ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تو کل، آج اور اب تک یکساں ہے۔ جو تو نے پہلے کیا تھا، آج بھی تو وہی کچھ کرے گا۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے معجزے کرے گا۔ آج ان کے پہاڑوں کو دور کر دے پیارے خداوند، ہر ایک جوے کو توڑ دے ان کی زندگیوں میں سے، ہر ایک کو رہائی بخش، ہر ایک آدمی کو رہائی بخش۔ اپنے مسے کو آج ان کے اوپر ظاہر کر یسوع مسیح کے نام سے۔ میں دعا کرتا ہوں جن کی زندگیوں میں تاریکیوں کی روح ہے وہ رہائی پائیں۔ میں بدروحوں کو حکم دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جائیں، اور کسی کے اوپر بھی کوئی اٹیک ہے، کوئی آپریشن ہے، میں یسوع مسیح کے نام سے وہ کہتا ہوں کہ دور ہو جاؤ یسوع مسیح کے نام سے۔ وہ لعنت، وہ جوا جو ان کو باندھے ہوئے، یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں کوئی بھی سوزش تمہارے جسم میں جو ہے وہ تمہارے سر میں ہے، تمہارے پیٹ پہ ہے، تمہاری ٹانگوں پہ ہے، میں سوزش، میں تجھے حکم دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جا۔ وہ جو ہلاکت والی بیماریوں ہو، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے حکم دیتا ہوں دور ہو جاؤ، شفا پا جاؤ یسوع مسیح کے نام سے۔ اے ہرنیوں، تمہیں حکم دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جاؤ۔ اے استما، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں شفا میں تبدیل ہو جاؤ۔ یہ بلڈ پریشر، میں تجھے حکم دیتا ہوں جو تجھے لوگوں کی زندگیوں کو جگڑا ہوا ہے، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے شفا میں تبدیل ہو جا۔ ذیابیطس شفا میں تبدیل ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے، اور وہ تمام زخم اور وہ تمام ناسور جو ذیابیطس کی وجہ سے ہیں وہ سوکھ جائیں یسوع مسیح کے نام سے۔ میں دعا کرتا ہوں جس کے جسم میں بھی جو بھی بیماری ہے، جو بھی تکلیف ہے، یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں وہ جو گنگے اور بہرے ہیں اور وہ زبان جو بول نہیں سکتا وہ بولنے لگے یسوع مسیح کے نام سے۔ وہ جو بہرے کان ہیں جو سن نہیں سکتے وہ کھل جائیں یسوع مسیح کے نام سے۔ اور وہ جو اندھے ہیں، وہ جو دیکھ نہیں سکتے، جو بھی بیماری ہے، یسوع مسیح ان کی آنکھوں کو چھو اور وہ دیکھنے لگے یسوع مسیح کے نام سے۔ اور جن کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی ہے، وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے، میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں دونوں ٹانگیں برابر ہو جائیں۔ اٹیک اور تکلیف اور پریشانیاں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جائے۔
बवासीर की भी बीमारी, कैसी भी बवासीर हो, यीशु मसीह के नाम से शिफा में बदल जाए। ऑपरेशन इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए, अटैक इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए, कैसी भी बीमारी जो आज ये तुझसे रिहाई चाहते हैं, खुदावंद इनको रिहाई बख्श यीशु मसीह के नाम से। और इन्हें प्यारे खुदावंद वो अनायत कर, जो कुछ आज तेरे लोग जो मांगते हैं, हर एक बंधन तोड़ा जाए। हर आज रात इन्हें शिफा बख्श। हर जगह पर लोग, चाहे वो सीधे हाथ पे है, चाहे वो उल्टे हाथ की तरफ है, चाहे वो आगे है, चाहे वो पीछे है, चाहे वो दरमियान में है, आज तेरे मोजज़े वहां पर हो प्यारे खुदावंद। हर एक को छू, हर एक को छू, हर एक जुआ तोड़, इनके पहाड़ों को दूर कर दे इनकी जिंदगियों में प्यारे खुदावंद। ऐसा ही कर। तेरे आज के जवाब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, जो तूने हमारी जिंदगियों में जवाब दिया है यीशु मसीह के नाम के वसीला से। खुदावंद तेरा शुक्र हो, कैसा हो चुका है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, कैसा हो चुका है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, सब कुछ अपने आप को देखे, अपना मुआवजा करें। तुम्हारा मोजज़ा हो चुका है, तुम्हें मोजज़े हो चुके हैं।